ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سخنور میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے آج کے مہمان نامور شاعر، محقق، استاد، دانشور جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی گفتگو ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم نے بات کی تو اس میں ایک پہلو یہ آیا کہ اس میں سب کو ایک اپرچونٹی تو مل رہی ہے، لیکن اس میں آپ نے ایک تربیت کے حوالے سے بات کی کہ جو تربیت کا فقدان ہے، کیونکہ پہلے جب رسالوں میں کلام چھپتا تھا یا مشاعروں میں لوگ جاتے تھے یا محفلوں میں شرکت ہوتی تھی تو وہ ایک پورا وہ سارا سلسلہ ایک تربیت گاہ تھا۔ تو آپ نے بڑی ایک اہم معاملے کی طرف نشاندہی کی کہ اب وہ جو تربیت کا ایک فقدان ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی فضا جو ہے وہ شاید وہ نہیں رہی۔ جی یہ صحیح ہے، آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہ کہ اسے کیا ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، جی اس سے گزر جانا چاہیے، یعنی کیا میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ، اب ظاہر ہے میڈیا تو ہے، سوشل میڈیا ہے، وہ بالکل اور ہر آدمی کو اپرچونٹی اویلیبل ہے۔ اچھا، اور اس میں جو لوگ ان ہیں وہ کام تو کر رہے ہیں، بالکل، لیکن وہ کام کیا معیاری ہے یا معیار سے ذرا سے ہٹ کے ہے، اور وہ معیاری ہو سکتا ہے۔ تو یہاں چاہیے کہ ایک تربیت گاہ کے طور پہ کچھ لوگ ہوں، یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ اس سے ہٹ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمیں اگر اپنا کلام یا اپنی اس میں کوئی چھوٹی موٹی اصلاح یا کوئی اس کا تجزیہ یا اس پہ تبصرہ کچھ اگر چاہیے ہو تو ہم فلاں جگہ رجوع کر لیں تو وہاں سے ہمیں کچھ مل سکتا ہے۔ بالکل، تو یہ اس وقت نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اور پہلے تو یہ بھی معیار تھا، مثال کے طور پہ ہر کسی نے اگر کوئی غزل کہہ لی یا کوئی افسانہ لکھ لیا یا کہانی، تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ نقوش میں چھپ جائے گی یا وہ کہیں بھی چھپے گی۔ اچھا، ان کے معیارات تھے، یعنی ہر اس کے اپنا ایک معیار تھا۔ تو لوگوں نے کوشش کی اور میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو بہت غزلیں یا اپنی وہ اس طریقے سے کہہ رہے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر بنایا، تاکہ وہ اس معیار تک پہنچ جائیں کہ وہ ان رسالوں میں چھپ سکیں۔ تو یہ اس وقت بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ کیسے ہو؟ سوشل میڈیا کے ساتھ۔ بالکل، تو اس میں ایک آسانی یہ ہے نا کہ ہر شخص اس کے پاس یہ پہنچ موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنا چینل کھول سکتا ہے۔ تو آپ نے تعلیمی اداروں کی بات کی کہ تعلیمی اداروں کا ایک کردار، آپ ماشاءاللہ وائس چانسلر 20 سال سے زیادہ عرصہ جامعہ کراچی میں، پھر ضیاء الدین یونیورسٹی، اردو یونیورسٹی، فیڈرل اردو یونیورسٹی کے آپ فاؤنڈنگ وائس چانسلر رہے۔ ہمیں یاد ہے کہ تعلیمی اداروں میں باقاعدہ اس طرف تربیت کی جاتی تھی، بزم ادب کا پیریڈ ہوتے تھے اور مقابلے ہوتے تھے، بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تعلیمی اداروں نے بھی اپنی اس ذمہ داری سے تھوڑی پہلو تہی کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے جی، اور اس پہ تھوڑا سا دل دکھتا ہے۔ جی، میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اساتذہ کی، اور خاص طور سے یونیورسٹیز، جامعات، اور ویسے ظاہر کالجز بھی بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک تربیت کا موقع اس طریقے سے فراہم کریں۔ اب اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو ایک نصاب پڑھانا ہے اور آپ کے پاس یہ چھوٹا سا وقت ہے، آپ اسے پڑھا کے اور اس کا کوئی امتحان تھوڑا بہت لے کے تیار کر دیجئے، ڈگری دے دیں اور دیکھے جائیے جو بھی ہو۔ اب وہ انسان کیسا بنتا ہے وہ۔ لیکن اس میں کیا تھا؟ اس میں بات یہ ہے کہ شاید آپ کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہو، میرے اس دور میں تو بہت تھا۔ اس میں یہ تھا کہ جو اساتذہ تھے، بڑے اہم لوگ، وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ کلاس روم سے باہر، آؤٹ سائڈ دا کلاس روم، وہ آپ کے لیے موجود تھے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے موضوع پہ بھی بات کر سکتے ہیں، آپ زندگی کی بھی بات کر سکتے ہیں، آپ ان سے سیکھتے ہیں، آپ ان سے زندگی کے بارے میں سیکھتے تھے، تبدیلیاں جیسے جیسے ہوتی ہیں۔ تو میں تو یہ بات کہتا ہوں، اور اس زمانے میں جو درس و تدریس تھا اس کا بھی بہت خاص نقطہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ مثال کے طور پہ پروفیسر ڈاکٹر ابو الخیر کشفی، بہت بڑا نام ہے اردو ادب زبان کا، وہ میرے راست استاد رہے۔ اب میں نے تو اردو زبان ویسے پڑھی نہیں اس طریقے سے،
تو وہ جو ایک لازمی آپ تو سائنسز کی طرف چلے گئے، وہ میں نے پڑھی، لیکن کلاس روم میں کشفی صاحب جو اردو ادب پڑھاتے تھے وہ اردو ادب نہیں تھا، وہ ہماری زندگی تھی، وہ ہماری معاشرت تھی، بالکل بالکل، وہ اسے پڑھاتے تھے، یہ بڑا ضروری چیز، وہ رچ بس گیا سارا۔ تو اب بھی یہ ہونا چاہیے کہ یونیورسٹیوں میں شعبہ جات جو ہیں وہ اساتذہ اپنے طالب علموں کے لیے موجود رہیں اور انہیں زندگی اور اس کے لیے بہتر سے بہتر اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے، ذاتی زندگی کو بہتر بنانا ہے، یہ اس سب کے لیے کام کریں۔ لیکن اب یہ دیکھیے نا، ہم نے جب تعلیمی اداروں کی بات کی کہ اس میں بھی ہمیں ایک کمرشلزم کا ایلیمنٹ نظر آیا، تو ویسا ہی اب ہمیں یہ جو مشاعروں کا انسٹیٹیوشن تھا وہ بھی آہستہ آہستہ کمرشلزم کی نظر نہیں ہوتا جا رہا؟ ہو رہا ہے، جی ہاں ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے جو راستہ نکالنے والے اور اسے بہتر بنانے کے لیے راستہ تلاش کرنے والے کچھ لوگ اگر اجتماعی طور پہ کچھ کریں تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں جو نشستیں ہیں ادبی نشستیں وہ اور ہمارے مشاعرے اس کو چھوٹے چھوٹے اس کو مشاعروں کو بنا کے اور پیش کرنا پڑے گا کہ دیکھیے یہ ہوتا ہے زندہ مشاعرہ اور یہ تہذیبی سرگرمی۔ سو اس میں تھوڑی سی وہ کوشش کریں تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مشاعرہ اب بھی جو ہمارے سامع ہیں اور سننے والے ہیں ان کے لیے کشش رکھتا ہے بالکل، اور وہ اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ آن لائن ہو یا دوسرے طریقوں سے ہو، لیکن وہ ہیں، جڑے ہوئے تو ہیں۔ ابھی ہم پرانے مشاعروں کی بھی یہ بات کریں، جو دربار کے زمانے سے مشاعرے شروع ہوئے یا اس سے پہلے شروع ہوئے، تو یہ مشاعرہ بطور انسٹیٹیوشن تو اس نے شاعری اور ادب کے فروغ میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، اور ابھی بھی بہت سارے جو نئے لکھنے والے ہیں یا جو اچھا لکھنے والے ہیں وہ اس مشاعرے کے انسٹیٹیوشن کے تھرو وہ آگے آ رہے ہیں، ان کا نام آگے آ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں طالب علم تھا تو چھوٹا سا شہر تھا ہمارا چنیوٹ، تو اس میں ایک بہت بڑا مشاعرہ آرگنائز ہوا، میں 7ویں 8ویں کلاس میں تھا، تو وہ مجھے شاعری سے دلچسپی تھی، لیکن جب میں نے وہ مشاعرہ سنا اور مجھے خود بھی چونکہ لکھنے کا شوق تھا تو وہ میرے لیے وہ ایک رول ماڈل اور ایک آئیڈل قسم کی وہ سچویشن آئی، اور میرا جی چاہا کہ کل کو کوئی ایسا مقام آئے کہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوں۔ تو یہ ایک تحریک کا باعث تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمیشہ رہی ہیں۔ وہ تو ہوتا ہے، اور آپ کا زمانہ تو ظاہر ہے کہ نزدیک کا ہے، اتنا دور کا نہیں ہے۔ میرا زمانہ تو بہت دور کا ہے کہ جب ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا، ریڈیو تھا۔ اچھا، اور اس میں ریڈیو والوں نے یہ اہتمام کیا تھا کہ مہینے میں ایک بار ریڈیو سے مشاعرہ نشر ہوگا، تو وہ ہر مہینے وہ ہوا کرتا تھا، اور میں نے دیکھا گھروں میں لوگ سنتے تھے اور وہ کاغذ قلم لے کے اور وہ اشعار نوٹ کرتے تھے، پھر وہ سینہ بسینہ وہ اشعار جو ہیں وہ پھیلتے تھے اور اس کے تذکرے ہوتے تھے کہ دیکھیے یہ شعر کہا، فلاں نے یہ شعر کہا۔ تو اب تو آسانیاں ہیں، اگر اس کو ہم بہتر طور پہ بنا سکیں تو یہ بہت اچھا ہے، سیکھنے والوں کے لیے بھی۔ کیا کہنے، ابھی ہم بانو رحمت کی طرف چلتے ہیں۔ جی، تو بانو رحمت کون سی غزل آپ پیرزادہ صاحب کی ہمیں سنا رہی ہیں؟